सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। तूने सदाकतों का ना सौदा किया हुसैन, बातिल के दिल में रह गई हसरत खरीद की। मैं हूं अरबाब जहांगीर, आप देख रहे हैं तज्जिया का स्पेशल शो। यौम आशूर 10 मुहर्रमुल हराम का दिन, हक व बातिल में तफरीक का दिन, जुल्म के सामने डट जाने का दिन। आज ही के दिन नवासे रसूल, जिगर गोशे बतूल सैयदना हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यजीद के जुल्म व सितम को मानने से इनकार किया तो आपको 72 साथियों समेत मैदान करबला में अपने नाना के दीन की हिफाजत करते हुए भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया। 10 मुहर्रम हक और बातिल के मार्के का दिन था, जहां आली मकाम हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जुल्म और जबर के सामने सर ना झुकाया और शहादत को कबूल किया। जब कभी ज़मीर के सौदे की बात हो, डट जाओ तुम हुसैन के इनकार की तरह। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला का पैगाम मिलते ही हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलाम अल्लाह अलैह के घर तशरीफ़ ले गए और फरमाया कि अली और फ़ातिमा, क्या आप दोनों ने अपने नौमौलूद के लिए कोई नाम मुंतखब किया है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, हम इस अमर में आप पर भला कैसे सबकत ले जा सकते हैं? रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि इस मुबारक मौलूद का नाम हुसैन रखिए। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, जिसका उन्होंने मुतादिद मौक़े पर बरमला इजहार भी किया। इसकी एक मिसाल ये हदीस शरीफ भी है कि हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जवानाने जन्नत का सरदार का लक़ब भी अता फरमाया। एक रिवायत के मुताबिक एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रोने की आवाज़ सुनी तो उनकी वालदा से कहा कि क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हुसैन के रोने की आवाज़ मुझे गमगीन करती है? अल्लाह अकबर! वो क्या वजह थी जिसके लिए इमाम आली मकाम ने अपने अहले के और करीबी साथियों समेत जामे शहादत नोश फरमाया। ये जंग कोई दो फौजों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक तरफ एक रियासत की फ़ौज थी और दूसरी तरफ चंद मुसाफिर थे जिनको घेर कर निहायत मजलूमियत के साथ शहीद कर दिया गया। अब हुसैनियत हमें क्या सिखाती है? हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हुसैनियत को किस तरह शामिल कर सकते हैं, क्या फ़ायदे उठा सकते हैं? अल्लामा अमीन शहीदी साहब मोअज़्ज़ज़ मेहमान मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं। दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का मैं बेहद शुक्रिया अदा करूँगा और गुफ्तगू भी हम इसी नुक्ते से शुरू करेंगे कि अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। आज का दिन ज़ाहिर हमें माजी की याद दिलाता है, उस जो हमें बहुत तकलीफ़ पहुँचाती है। तो ये फरमाइएगा कि आज के दिन का जो आज दिन से हमें सबक क्या लेना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो आपके इस प्रोग्राम के ज़रिए से आपके तमाम नाज़रीन को और पूरे पाकिस्तान की मुसलमान और मुवहिद कौम को और दुनिया भर के उन लोगों को जो हुर्रियत को पसंद करते हैं, सबकी बारगाह में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के मौके पर ताज़ियत और तस्लीत पेश करता हूँ। देखिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से लोग क्यों इश्क करते हैं, ये एक सवाल है। मज़लूम दुनिया में कम नहीं है। मज़लूम हर वो शख्स है जिस पर ज़माने के ज़ालिम ताकतों का जबर और ज़ोर चले और उनको उनका हक़ न दिया जाए या उनसे उनका हक़ छीना जाए। इस हवाले से अगर कत्ल आम देखें तो ऐसे कत्ल आम आपको नज़र आते हैं जहाँ पर लाखों लोगों ने जानें दी हैं। ऐसे भी तारीख़ी वाक़यात हैं जहाँ पर बच्चों तक को तहस नहस किया गया है। आज आप गज़ा देखें तो गज़ा में 50,000 के करीब बेगुनाह लोग, जिनमें ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, शहीद हो चुके हैं और पूरी दुनिया तमाशा देख रही है। सवाल ये पैदा होता है कि मज़लूमियत तो ये सारी की सारी मज़लूमियत है, फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खुसूसियत क्या है जिसकी वजह से 1400 साल गुज़रने के बावजूद वो गम ताज़ा है? हिटलर के मज़ालिम ताज़ा नहीं हैं, तारीख़ का हिस्सा हैं। उससे पहले फ़राइना के मज़ालिम ताज़ा नहीं हैं, तारीख़ का हिस्सा हैं। उमवियों ने, अब्बासियों ने, बाद के हुक्मरानों ने जिस तरह से मुसलमानों पर जुल्म किया, वो तारीख़ का हिस्सा है, कोई उनको याद नहीं करता। लेकिन इमाम हुसैन का क्या ऐसा ख़ास वो हादसा है जिसकी बुनियाद पर जब आशूर आता है, जब मुहर्रम आता है, तो हर वो इंसान जिसका ज़मीर ज़िंदा हो वो निकलता है और हुसैन इब्न अली से अपने इश्क का, अपनी मोहब्बत का, अपनी मवद्दत का, उनकी विलायत में दाखिल होने का ऐलान करता है और उसके गम को अपना गम समझता है। हम अगर ये सवाल भी अपने क़ारीन और अपने नाज़रीन से पूछ सकें कि आपके कोई अज़ीज़ वफ़ात पा चुके हों, अगले साल आप उनके लिए आंसू नहीं बहाते,
2 साल बाद आप सिर्फ याद की हद तक रखते हैं, 10 साल बाद तो आप भूल ही जाते हैं। तो इमाम हुसैन में इसका मतलब है कोई ख़ास बात है, और ये ख़ास बात अल्लाह की अता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हुर्रियत इंसानी की आवाज़ है, ये हमें समझना चाहिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यानी ज़मीर इंसानी की आवाज़ है। इसलिए ये हो नहीं सकता कि कोई शख्स इमाम हुसैन को पहचाने और उसके बाद उनसे इश्क न करे, उनको पहचाने, उनके दर्द को अपना दर्द न समझे, उनको पहचाने, उनके गम को अपनी ज़िंदगी का गम न समझे, उनको पहचाने, उन पर होने वाले दर्द पर इसके पूरे वजूद में दर्द की टीसें न उठे, ये मुमकिन नहीं है। इसलिए कि हुसैन अल्लाह के हैं और अल्लाह ने हुसैन के गम को हर पाकीज़ा फितरत इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा बनाया है। लिहाजा मैं पिछले सालों में इराक़ गया इन अय्याम में, तो मैंने मसीहियों को देखा, मसीही यानी ईसाई रहनुमा और पोप वग़ैरह, ये वहाँ पर आए हुए थे। तो उनसे कोई इराक़ी टीवी का रिपोर्टर पूछ रहा था कि आप क्यों आए हैं यहाँ पर इमाम हुसैन के इस गम में शरीक होने के लिए। तो उन्होंने कहा क्यों, हमें नहीं आना चाहिए। हुसैन तो सबके हैं। जब उसने ये सवाल किया तो उसने कहा देखें, आप तो मसीही हैं, हम तो मुसलमान हैं, आपका खुदा का तसव्वुर हमारे खुदा का तसव्वुर और है, आपके नबी का तसव्वुर हमारे नबी का तसव्वुर और है, आपका किताब आसमानी का तसव्वुर और हमारा तसव्वुर और है। फिर कौन सी ऐसी चीज़ है जिसने आपको इस इलाके में आने पर और हुसैन के गम में शरीक होने पर मजबूर किया? क्योंकि वो सारे इनके चर्चेज़ के मुख्तलिफ पॉप और पादरी हजरात थे जो मिलकर आए हुए थे। उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि हमारे अल्लाह का, रसूल का, किताब का तसव्वुर और है, लेकिन इंसानियत की बुनियाद पर हमारे हुसैन का तसव्वुर एक ही है और हुसैन हम सब का है, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए कि हुसैन इब्न अली ने जो कदम उठाया वो मज़लूम इंसानियत के दिफा में उठाया, बुराई के ख़िलाफ़ उठाया, अच्छाई के निफाज के लिए उठाया, अल्लाह के दीन को दोबारा ज़िंदा करने के लिए उठाया, उन लोगों के ख़िलाफ़ उठाया जो बज़ाहिर कलिमा पढ़ते थे, जो बज़ाहिर दीन को समझते थे कि हम इस दीन के मुहाफ़िज़ हैं, जो बज़ाहिर दीन का जुब्बा पहनते थे, लेकिन उनके ज़ाहिर के उस दीन के जुब्बे ने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा था। उन्होंने अंदर से कुफ्र का इजहार भी किया और अंदर से वो मुशरिकीन और काफिरों से बदतर लोग थे जो फर्जंद रसूल के मुकाबले में खड़े हो गए थे। लिहाजा जब हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कदरों को देखते हैं, वैल्यूज़ को देखते हैं, अक़दार को देखते हैं, तो ये बात समझ आती है कि हुसैन वो नुक्ता है जहाँ पर आलम इंसानियत जमा हो सकती है, इसलिए कि उन्होंने ज़िंदगी के आखिरी लम्हों में भी, ये बड़ा ही हैरत अंगेज़ नुक्ता है तमाम इंसानों के लिए कि आप, मैं, आम इंसान है ना, हमें अगर कोई दुख पहुंचाए, जिसने दुख पहुंचाया वो अगर तकलीफ़ में हो तो हमें खुशी होगी कि चलो इसने हम पर जुल्म किया था, देखो उसने हम पर जुल्म किया, उसको उसका सिला मिल गया, हमारा ये रद्द अमल होगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम असर आशूर, आज जिस तरह से आशूर का आप वो मना रहे हैं मैदान करबला में, हत्ता हज़रत अली असग़र अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद अकेले खड़े हैं, सामने फ़ौज यजीदी है और आपका जो खुतबा है वो खुतबा अजीब है। फरमाते हैं कि अब भी आओ ताकि जहन्नम से बच सकूँ। अगर वहाँ पर कोई और मुस्लिह होता, कोई और राहबर होता, कोई और रहनुमा होता, उसका बिहेवियर क्या होता? वो गैज़ व गज़ब में भरा हुआ होता और शमशीर निकाल चुका होता, अपनी ज़िंदगी कुर्बान के लिए करने के लिए तैयार होता, चूँकि उसके पास अब कुछ बचा ही नहीं है और सामने जितने लोगों को मार पाता उसकी उतनी तस्कीन होती। लेकिन हुसैन इब्न अली का जो मौक़िफ़ है वहाँ पर अकेले में भी वो वही मौक़िफ़ है जो अल्लाह का है। अल्लाह तबारक व तआला ने फ़िरऔन जैसे ज़ालिम तरीन और बदतरीन इंसान की निजात के लिए आखिरी वक्त तक अपनी रहमत का दरवाज़ा खुला रखा है। तो हुसैन इब्न अली रहमत खुदा का वो दरवाज़ा है। चूँकि वो रहमत खुदा का दरवाज़ा है, इसलिए अल्लाह की उस रहीमियत की जो सिफत है, रहमानियत की जो सिफत है, उस सिफत रहमानी का इजहार हुसैन इब्न अली करबला के मैदान में अल्लाह की नुमाइंदगी और अल्लाह की हुज्जत के तौर पर वहाँ पर अंजाम दे रहे हैं। ये चीज़ वो है जो किसी भी इंसान को हुसैन से जोड़ देती है और हुसैन के इश्क को दिलों में ज़िंदा कर देती है। बहुत खूबसूरत अंदाज से मौलाना साहब ने इस पर रोशनी डाली है। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, ज़रा आप भी इस पर थोड़ी सी अपनी राय दीजिएगा, अपनी रोशनी डालिएगा कि
حسینیت ہم دیکھتے ہیں کہ اچھائی کی صورت میں آج بھی زندہ ہے، لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا صبر آج کے دور میں آپ کو نظر آتا ہے؟ ہمیں اس واقعے سے ظاہر ہے کہ ایک جو صبر کا، ایک قربانی دینے کا جو سبق ملتا ہے، آج ہمیں ہماری نسلوں میں وہ چیز موجود ہے یا ہم اس کو بھلا بیٹھے ہیں آج زمانے کی تیزی کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل تھی جہان میں حکومت یزید کی، اب صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ سبحان اللہ۔ امام علی مقام سید الشہداء شہزادہ گلگوں قبا، نواسہ مصطفیٰ ابن مرتضیٰ، جگر گوشہ سید زہرا سلام اللہ علیہا، حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی مودت و محبت، یہ ہمارے ایمان کی روح، ایمان کی جان ہے۔ ان کی محبت عین ایمان ہے، اور ان سے دوری اور ان سے بغض اور ان سے نفاق یہ کفر کی واضح دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس وقت میں اور آپ اپنے ایمان کا اور اپنی انسانیت کا اظہار کرتے ہوئے ہم آج نواسہ رسول امام علی مقام سید الشہداء امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور ان کے جان نثار ساتھیوں کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ یاد رہے امام علی مقام، جس طرح شہیدی صاحب نے فرمایا ہے کہ ان کی حیثیت کسی عام واریر کی، عام جنگجو کی، عام مجاہد کی نہیں ہے۔ امام علی مقام کی ہستی کون سی ہے؟ وہ ہستی کہ جن کی مدت اور شان میں اللہ کا قرآن نازل ہوا ہے، اور اس بات پر تمام مسلمان متفق ہیں کہ قرآن مجید قرآن رشید اللہ کی صفت ہے، اور یہ کلام قدیم ہے، ازلی۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ قدیم ہیں، ازلی ابدی ہیں۔ تو اب ازلی ابدی جو کلام الہی ہے، اس میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی مدت و شان کا ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ہستی کوئی حادثاتی ہستی نہیں ہے، بلکہ یہ اور ان کے ساتھ ان کے بابا، ان کی ماما، ان کے بھائی اور خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بیدم نے کہا تھا کہ بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ و علی۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو مقصود کائنات ہیں، مطلوب کائنات ہیں اور محبوب رب کائنات ہیں، اور یہ ہستیاں حادثاتی نہیں ہیں بلکہ مطلوبی اور مقصودی ہستیاں ہیں۔ لہٰذا جب تک کائنات رہے گی تب تک کائنات کے رگ و ریشے میں ان کا نام بھی رہے گا، ان کا احترام بھی رہے گا، ان کا ذکر بھی رہے گا۔ جس طرح سے ہم سابقہ کتابوں میں دیکھتے ہیں تو ان کتابوں میں بھی ان ہستیوں کا ذکر موجود ہے، اور قرآن اس کو کوٹ کر رہا ہے کہ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، کہ ان کے تذکرے تورات میں بھی ہیں اور ان کے تذکرے انجیل میں بھی ہیں۔ اب مختصر سی بات یہ ہے کہ حسین ابن علی کائنات کے اندر عظیمت کی بین دلیل ہے اور عظیمت کا نشان ہے۔ جس طرح عدل اور انصاف کا جب نام لیا جائے یا حق اور باطل کے حوالے سے بات کی جائے تو استعارہ حق حضرت موسیٰ ہیں اور استعارہ باطل فرعون ملعون ہے، اسی طرح صبح قیامت تک جب تک عظیمت کا نام لیا جاتا رہے گا تب تک حسین ابن علی اس عظیمت کا استعارہ بن کر ان کا نام چمکتا دمکتا رہے گا اور لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے دماغوں میں ہمیشہ روشن رہے گا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے محبت، ان سے عقیدت، یہ ہمارا انسانی تقاضا بھی ہے، یہ ہمارا روحانی تقاضا بھی ہے۔ جیسے شہیدی صاحب کہہ رہے تھے کہ عیسائی ہیں تو وہ بھی ان کا تذکرہ کر رہے تھے اور ان کا نام لے رہے تھے، تو بنیادی طور پر یہ ہے کہ کائنات کے اندر ہر شریف انسان کی شرافت حسین ابن علی کے نام کے بغیر مستحکم ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اور میں حدیث کی روشنی میں یہ کہتا ہوں کہ حسین ابن علی شریف زادوں اور حلال زادوں کا رہنما ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حسین ابن علی اور ان کے خاندان سے محبت آقا حضور کی حدیث کے مطابق جہاں ایمان کی دلیل ہے وہیں پر یہ حلالی خون کی بھی دلیل ہے کہ میرے نبی پاک کی صحیح حدیث میں موجود ہے کہ میری اولاد سے نہ تو
حرام کے خون کی پیداوار محبت کر سکتی ہے، اور میری اولاد سے نہ ہی منافق شخص محبت کر سکتا ہے، اور میری اولاد سے نہ ہی حالت غیر طہارت میں دنیا میں آنے والا شخص محبت کر سکتا ہے۔ صحیح۔ تو ہم جو حسین ابن علی کی عظمتوں کو بیان کرتے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل کے طور پر کرتے ہیں کہ ہمارے جسموں میں جو جاری خون ہے یہ حلال کا ہے، ہماری زبانوں پر جو جاری کلمات ہیں یہ حق ہیں، صحیح۔ اور الحمدللہ ہمارے دلوں میں ایمان کا نور موجود ہے، جس کی وجہ سے ہم ان مقدس ہستیوں کا ذکر بھی کر رہے ہیں اور ان کو خراج تحسین اور خراج عقیدت بھی پیش کر رہے ہیں۔ صحیح۔ تو علامہ صاحب، جس طرح بھی مفتی صاحب نے یہ فرمایا کہ اگر حسینیت کی ہمیں اگر معراج کو پانا ہے تو اس کے لیے ہمیں بے پناہ محبت ہر ایک شخص کو ہے، نہ صرف حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان کے پورے خاندان سے، تو یہ صرف محبت کرنا کافی ہے، یا جس طرح انہوں نے اپنی زندگی گزاری، جو سبق ہمیں واقعہ کربلا سے ملتا ہے، صبر کرنے کا بھی اور حق کو بولنے کا بھی، وقت کے یزید کے خلاف کھڑے ہو جانے کا بھی، تو حسینیت دراصل ہے کیا؟ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں حسینیت کو کیسے شامل کر سکتے ہیں؟ آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا۔ دیکھیے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ حسینیت ہر پاکیزہ ضمیر انسان کے ضمیر کی آواز ہے۔ ضمیر کی آواز سچائی ہے نا۔ بدبخت ترین اور بد کردار ترین انسان سے پوچھیں کہ بد کرداری اچھی چیز ہے یا کردار، تو وہ فوراً کہے گا کردار۔ وہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ ظالم بننا اچھی چیز ہے، وہ کبھی بھی نہیں کہے گا لوگوں کا مال چرانا اچھی چیز ہے، لیکن اس کو جب موقع ملے گا تو وہ کیا کرے گا؟ چوری بھی کرے گا، ڈاکے بھی ڈالے گا، کرپشن بھی کرے گا۔ امام حسین علیہ السلام فطرت انسانی کی آواز ہیں۔ پاکیزگی، طہارت روح، نور، محبت، عشق، قربانی، ایثار، یہ وہ تمام صفات ہیں جو امام حسین علیہ السلام میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی نظر آتی ہیں۔ ان سے محبت کرنا ہر انسان کے فطرت کی آواز ہے، لیکن کیا یہ محبت کافی بھی ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ اللہ سے انسان محبت کرتا ہے لیکن پریکٹیکلی اللہ سے جنگ لڑتا ہے۔ نبی کریم سے محبت کرتا ہے لیکن نبی کریم کی تعلیمات کو قدموں تلے رونتا ہے۔ انسان قرآن سے محبت کرتا ہے لیکن قرآن کہتا ہے جھوٹ نہ بولو، وہ صبح سے شام تک جھوٹ بولتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ محبت کافی نہیں ہے۔ محبت کا اگلا مرحلہ ہے اس محبوب کے قدموں سے قدم ملا کے، کندھے سے کندھا ملا کے، اس کے نقش پا کو چومتے ہوئے آگے بڑھنا اور اسی رخ پر بڑھنا جس رخ پر وہ محبوب جا رہا ہے۔ اس لیے حسین کی محبت نجات کا رستہ ضرور ہے، لیکن اس نجات کے رستے پر چڑھنا ضروری ہے۔ آپ چڑھے بغیر رستے کے ایک طرف کھڑے ہو کر حسین ابن علی علیہ السلام سے، ان کے جد سے، ان کے بابا سے، ان کی والدہ گرامی سے، ان کے بچوں سے محبت کا اظہار کرتے رہیں، لیکن سڑک کے کنارے پہ کھڑے ہوں، اس سڑک پہ جادہ حق پہ چڑھے نہیں، تو اس وقت تک وہ محبت آپ کو اس منزل تک پہنچا ہی نہیں سکتی۔ تو حسین ابن علی سے محبت ان کے فطرت کے آواز ہونے کی وجہ سے ہے۔ اب حسین سے محبت کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ جس چیز سے حسین ابن علی نے جنگ لڑی اس چیز سے آپ بھی جنگ لڑیں۔ حسین ابن علی جہالت کے دشمن تھے اور جہالت کے خلاف ان کی پوری زندگی کی لڑائی موجود ہے۔ نبی کریم بھی اسی طرح سے، امام علی بھی اسی طرح سے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت امام حسن بھی اسی طرح سے، جہالت کے خلاف، نادانی کے خلاف۔ اچھا، جو لوگ جہالت کی وجہ سے جادہ حق سے منحرف ہوئے، ان کو جادہ حق پر لانے کے لیے ان کی جد و جہد جاری رہی۔ لہٰذا عام طور پر کہا جاتا ہے نا، جرم سے نفرت کرو، مجرم سے نہیں۔ مجرم کو کوشش کرو اس جادہ باطل سے لا کر جادہ حق پر چڑھا دو۔ حسین ابن علی علیہ السلام نے ایک رستہ سیٹ کر دیا، پیٹرن سیٹ کر دیا، ایک فارمیٹ بنا دیا کہ اس فارمیٹ کے مطابق چلو گے تو نجات پاؤ گے۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام کی محبت بہت عظیم چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کافی نہیں ہے جب تک امام حسین کا دامن نہ پکڑا ہو جائے۔ دامن پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے امام حسین علیہ السلام کی حبل اور اس رسی کو تھام لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کہہ کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ نبی کریم اور ان کی آل اور قرآن کریم۔ لہٰذا قرآن کریم اور نبی کی آل کو مضبوطی سے پکڑنے کے نتیجے میں رسی ہاتھ سے نہیں چھوٹے گی، آپ اللہ تک پہنچیں گے۔ جادہ حق وہی قرآن اور اہل البیت علیہ السلام کا دیا ہوا رستہ ہے، اور حسین ابن علی علیہ السلام نے اس رستے میں اپنے خون کی بوندوں کے ذریعے سے روشنی کی ہے۔
بلب جلائے ہیں، لہٰذا اب تاریکی میں کوئی نہیں ہے۔ جو جادہ حق پر چڑھنا چاہے، راستہ روشن ہے، بالکل منور ہے اور چمک رہا ہے، اس رستے پر چڑھنے کے نتیجے میں وہ ہمیشہ حسین کے پیچھے پیچھے چلتا رہے گا، لیکن اگر اس رستے پر چڑھے گا نہیں تو اس وقت تک صرف محبت کے دعوے سے اور زبانی طور پر اس کے اعلان سے وہ اس مقام اور اس منزل تک پہنچ نہیں سکتا جس منزل تک پہنچانے کے لیے حسین ابن علی نے جد و جہد کی۔ تو اب علامہ صاحب جس راستے کی آپ یہ بات کر رہے ہیں، ظاہر ہے جب بھی کوئی اس راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی حق کے راستے پر، تو وہ بہت مشکلات آتی ہیں، راستے میں بہت رکاوٹیں ہوتی ہیں، تو کتنی استقامت اس شخص میں ہونی چاہیے؟ ایک چھوٹا سا ہم بریک لیتے ہیں، پھر مفتی صاحب کے سامنے بھی یہ سوال رکھیں گے، علامہ صاحب سے بھی ان کی رائے جانیں گے، چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ایک بار پھر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ علامہ امین شہیدی صاحب، مفتی حنیف قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو مفتی حنیف قریشی صاحب، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ حق اور باطل کی اگر کوئی جنگ ہو اور اس میں جو شخص حق پہ ہو اس کا ایک ایک کر کے لوگ ساتھ چھوڑ کر جاتے رہتے ہیں، وہ تنہا رہ جاتا ہے۔ واقعہ کربلا بھی جو کہ ایک حق اور باطل کی لڑائی تھا، وہاں سے اگر ہم آج کے دور میں تھوڑا سا اس کو کنیکٹ کریں تو کتنی استقامت چاہیے ہوتی ہے حق کے راستے پر چلتے ہوئے، اور اس راستے میں جو مشکلیں اور رکاوٹیں پھر آتی ہیں ان کا سامنا اور مقابلہ پھر کیسے کیا جائے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر انسان ہمیشہ جب اس کے قدم ڈگمگاتے ہیں تو اس کی کچھ ریزنز ہوتی ہیں۔ کہیں مال آڑے آتا ہے، کہیں اولاد سامنے آ جاتی ہے، کہیں اپنا جان آتی ہے، کہیں اس کا منصب وغیرہ ہوتا ہے۔ کربلا کو اگر گہری نظر سے سٹڈی کیا جائے تو عظیمت کا وہ رنگ دکھایا ہے امام علی مقام نے کہ تمام طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ان کو آزمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس امتحان میں امام علی مقام کامیاب ہوئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ صرف کامیاب نہیں ہوئے بلکہ 100/100 نمبر لیے ہیں۔ اور وجہ یہی ہے کہ جب آپ عظیمت کے میدان میں 6 مہینے کا علی اصغر بھی قربان کر رہے ہوں، اپنا وطن بھی چھوڑ کے آ گئے ہوں، اور آپ اپنی ازواج، اپنے آل، اپنی اولاد، جس میں کڑیل جوان علی اکبر بھی ہو اور بھانجے بتیجے بھی ہوں، اپنی تمام کی تمام اور بالآخر اپنی حیات بھی، اپنی زندگی بھی آپ اللہ کی راہ میں قربان کر دیں، تو یہ عظیمت کی ایک اعلیٰ داستان ہے اور عظیمت کا ایک اعلیٰ رنگ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بڑا امتحان ہوتا ہے اتنی بڑی ڈگری ہوتی ہے، تو یہی وجہ ہے کہ وہ امتحان اتنا بڑا تھا جس کی ڈگری امام علی مقام کو اتنی بڑی ملی ہے کہ اب زمانے بیت گئے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ سارا دن آپ لوگوں کو دیکھتے رہوں گے کہ امام علی مقام کے ذکر خیر کے ساتھ آنسوؤں کا سیل رواں جاری ہو جاتا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، شعور میں آتا ہے، اس کی زبان سے حسین حسین نکلتا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ بچے، مرد، خواتین، ہر ایک جو زیرک، جو باشعور، جو با کردار، جو با حیا انسان ہے، وہ اپنا آئیڈیل حسین ابن علی کو مانتا ہے۔ اور ہم نے تو ایسے یزیدیوں کو بھی دیکھا ہے جو ساری زندگی یزید کا دفاع کرتے رہے، لیکن جب دنیاوی کسی معاملے میں وہ پھنس گئے تو بالآخر انہوں نے کربلا کو یاد کیا اور کہا کہ ہم کربلا والے کی سنت پہ کھڑے ہیں۔ یعنی ان کو بھی زمانے میں حمایت لینے کے لیے مظلومین کربلا کا نعرہ بلند کرنا پڑا۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں کوئی دھرنا ہوتا ہے، کہیں ریاست کے اگینسٹ کوئی نعرہ لگایا جاتا ہے، وہاں 100% ذاتی اور سیاسی مقاصد ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر بھی کربلا والوں کا نعرہ بلند کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں یہ سچ اس طرح سے رگ و ریشے میں اللہ تعالیٰ نے جاری کر دیا ہے کہ کائنات میں جب کبھی بھی حق کا نام لیا جائے گا حسین ابن علی سر فہرست نظر آئے گا۔ لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا 10 محرم والے دن تھوڑی دیر ماتم کر لینا، تھوڑی دیر زنجیر زنی کر لینا، یا چاول پکا دینا، یا کھیر پکا کر تقسیم کر دینا، یا تھوڑے آنسو بہا لینا، کیا یہ حسینیت کا حق ادا کرنے کے لیے کافی ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم امام علی مقام کا نام تو لے رہے ہیں لیکن ان کے مشن کو ہم بھول چکے ہیں۔ مجھے حق نہیں پہنچتا ہے کہ میں کسی کی بدعملی کو دیکھ کر میں کہوں کہ حسین سے اس کا دور دور کا تعلق نہیں ہے۔ حسین ابن علی سے عشق، ان سے پیار، ان سے محبت، دیوانگی، فرزانگی ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھنا یہ اور اپنی امت کو، اپنی قوم کو یہ سمجھانا ہے کہ امام حسین کا آخر یزید سے کیا مسئلہ تھا؟ کیا کوئی بننا سانجا تھا؟ کیا کوئی رشتے کا چکر تھا؟ کوئی دولت کا معاملہ تھا؟ وجہ کیا تھی؟ بنیادی طور پر یزید جو پلید لعین ہے، آج دنیا اس سے نفرت کرتی ہے، اور میں
बिल्कुल आपके इस प्रोग्राम की वसातत से कहता हूं कि दुनिया में जो नजस तरीन जानवर है, मैं उससे कहीं ज्यादा इस बदबख्त से और पलीद से नफरत करता हूं, और ये नफरत मेरे ईमान का तकाजा है, मेरे ईमान का हिस्सा है। क्योंकि जब मैं आले मोहम्मद से प्यार करूंगा तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक दिल में हुसैन भी हो और एक दिल में यजीद भी हो, क्योंकि यजीद पलीद है, यजीद बदबख्त है, कातिल है, कातिल आले बैत है, बेअदब रसूल है, ये जालिम है। लेकिन हमने देखना ये कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन तो शहीद बाद में हुए, पहले वो रीजन क्या थी कि वो इससे टकराए। तो आप देखते हैं यजीद के किरदार को कि यजीद शराब नोश था, यजीद तारिक सलात था, यजीद बद किरदार था, यानी उसका अखलाकी गिरावट इंतहा तक गई हुई थी। और इसके साथ साथ यजीद जिसको कहते हैं कि शराब का रिसिया था, और साथ साथ उसकी दिलचस्पी गैर जो फितरी चीजें उनमें उसकी बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी। और इस वजह से जब ऐसे पलीद आदमी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत है उनका रहनुमा बनाने के लिए जब कोशिशें की गई, तो वहां जहां पर सारे उस जालिम के जुल्म की वजह से आजिज आ गए थे और रुखसत की राह पर चल पड़े थे, वहां इमाम अली मकाम ने अपने सारे खानदान को ज़िबा करवाया। तो उम्मत को ये बताने के लिए कि हर दौर में हुसैनियत भी अपना रंग दिखाती रहेगी और यजीदियत भी अपना रंग जो है ना वो लेकर आएगी। तो अब ये फैसला कौम ने करना है, हर मुसलमान ने करना है कि क्या वो अपना उस जो यजीदियत जो इस जमाने की यजीदियत है, क्या आज शराब खोर, हराम खोर, जालिम, बेहया और इशरत परस्त क्या हुक्मरान हमारे ऊपर मुसल्लत नहीं हो रहे? तो अगर हम उनका इनकार न कर सकें, उनके खिलाफ जुबान न खोल सकें, उनके खिलाफ आवाज न उठा सकें, तो फिर मैं समझता हूं हम हुसैन इब्न अली से मोहब्बत का दावा तो करते हैं लेकिन उनके मिशन का कम से कम हमें शऊर नहीं है। तो हुसैन इब्न अली के मिशन का जब तक शऊर नहीं होगा, कमा हक को उस वक्त तक दर्दे करबला को बंदा समझ नहीं सकता। बिल्कुल, तो बहुत ही वैलिड नुक्ता मुफ्ती साहब ने इस वक्त उजागर किया है कि हम देख रहे हैं फ़लस्तीन में सब मुसलमानों का क्या हाल है, कश्मीर में किस तरह से जुल्म हो रहा है, वो एक यजीदियत वाली सोच तो वहाँ पर मौजूद है, शाम में किस तरह से उनसे रवैया रखा गया। लेकिन ये जो 56-57 मुस्लिम ममालिक हैं, ये इनकी खामोशी, एक मुजरमाना खामोशी, ये हुसैनियत से दूरी है क्या? जो दुनिया के मफादात हैं वो इनके आड़े आ जाते हैं और ये अपनी इस्लामी तालीमात और जो हुसैनियत से भरी हुई ज़िंदगी है उससे क्यों दूरी इख्तियार की हुई? देखिए, इकबाल ने कहा था, सतीज़ा कार रहा है अज़ल से ता इमरोज़, चिराग़ मुस्तफ़वी से शरार बूलहबी। ये ना हज़रत आदम के ज़माने के लिए ख़ास है, ना नबी करीम के ज़माने के लिए ख़ास है, ना क़यामत तक किसी आने वाले हुक्मरान और उसके मुकाबले में उठने वाली क़ुव्वतों के लिए, बल्कि एक ऐसी अबदी हकीकत है जो हर ज़माने में है कि एक तरफ अगर हक़ का काफ़िला है तो दूसरी तरफ बातिल का काफ़िला है। यजीद के इक़दामात के नतीजे में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वो मारिका बर्पा कर दिया जिसके नतीजे में इस राह को रोशन कर दिया आपने, और रोशनी इतनी ज़्यादा फैल गई कि पूरी दुनिया को पता चल गया कि हक़ का रास्ता कौन सा है और इस रास्ते से इनहराफ का नतीजा क्या है। आज भी वो रास्ता मौजूद है और कल भी वो रास्ता मौजूद रहेगा। देखिए, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क़याम फरमाया तो कितने साल बाद की बात है नबी करीम के? ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल बाद, ज़्यादा से ज़्यादा 45 साल बाद। यानी अगर आप 60 हिजरी को देखें और 11-12 हिजरी को देखें तो आपको दरमियान में 50 साल से ज़्यादा का अरसा नहीं मिलता। इन 50 सालों में इनहराफ वहाँ तक पहुँचा कि उसी नबी का कलिमा पढ़ने वालों ने उसी नबी के बच्चों को ज़िबा किया और ख़वातीन को असीर किया। ये तारीख़ का अजूबा है। अब उससे आगे ये सारी चीज़ें होती रहीं लेकिन उम्मत खामोश रही, मुसलमान खामोश रहे, देखते रहे, खामोश रहे। उस खामोशी को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तोड़ने की कोशिश की थी। मदीना से जब मैं चूँकि आज के तनाजुर में ये बात करना चाह रहा हूँ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब मदीना से निकलने लगे ना, तो उस वक्त बहुत सारे ज़ाहिर मुसलमान थे, क़ारी कुरान थे और उलमा थे, असहाब थे, ताबईन थे। सबका कहना यह था कि वहाँ पर आपकी जान महफूज नहीं है, आप ना जाएं या यहीं पर रहें, चूँकि अगर यहाँ पर रहेंगे तो जान आपकी महफूज रहेगी। आज का कोई कभी नहीं करता वो सफ़र। या अगर यहाँ पर नहीं रहते तो फिर ऐसे इलाके की तरफ जाएं जहाँ पर लोग आपके साथ खड़े हो सकें। इस रास्ते में ख़तरात ज़्यादा हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो चीज़ देख रहे थे वो बाकी लोग नहीं देख रहे थे, इसलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने किसी की बात नहीं मानी।
انہوں نے وہی کیا جو اللہ کا حکم تھا، وہی کیا جو رسول اللہ نے پہلے ہی بتا دیا تھا آپ کی پیدائش کے موقع پر کہ کربلا کی تپتی زمین پر میرا یہ بچہ خون میں نہائے گا۔ لہٰذا امام حسین نے وہ قدم اٹھایا۔ اب امام حسین کے عاشور کے بعد ہونے والے واقعات نے ثابت کیا کہ جو اس زمانے کے مسلمان اور اکابر اپنی کھلی ہوئی آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتے تھے، حسین ابن علی بہت دور تک اس کے اثرات دیکھ رہے تھے۔ چونکہ واقعہ کربلا کے بعد 3 سال حکومت رہی ہے یزید کی۔ پہلے سال مدینہ تاراج ہوا اور مسجد نبوی استول بن گیا نعوذ باللہ، اور صرف یہ نہیں بلکہ اسی مدینہ میں بڑے بڑے مورخین نے یہ لکھا ہے کہ 10,000 حافظ اور قاریان قرآن کا قتل عام ہوا اسی مدینہ میں، جہاں پر لوگ کہتے تھے آپ رہیں، آپ محفوظ رہیں گے۔ اور اسی مدینہ میں 1,000 سے زیادہ دوشیزاؤں نے اگلے سال وہ بچے جنم دیے جو یزید کے فوجیوں کے ریپ کے نتیجے میں جنم پائے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس مدینہ میں کیا ہوا جس مدینہ کو لوگ محفوظ سمجھتے تھے۔ جب تک آپ اپنے گھر سے ظلم کے خلاف نہیں نکلیں گے، ظالم آپ کے گھر پہنچے گا۔ تب بھی اور آج بھی یہی کیفیت آپ کو مکہ میں نظر آتی ہے۔ اگلے سال مکہ کا یہ حال ہوا، منجنیقوں سے مکہ کو، خانہ کعبہ کو نشانہ بنایا گیا اور آگ لگا دی گئی، جل گیا۔ اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ 1 سال امام حسین، 1 سال مدینہ، 1 سال مکہ، یعنی امام حسین سے مدینہ تک، مدینہ سے مکہ تک، یعنی سلسلہ تو وہی ہے کہ امام حسین کو نشانہ بنانے کا مطلب خدا کو نشانہ بنانا ہے، اور یزید نے یہ کام کیا۔ آج بھی حسین ابن علی کا وہ رستہ زندہ ہے۔ امام حسین کی جو روش ہے وہ یہ ہے کہ اگر گھر بیٹھے رہو گے تو کبھی بھی نجات نہیں پاؤ گے۔ دشمن کو اس کے گھر پر جا کر وہاں پر اس کا مقابلہ کرو۔ آج اگر غزہ کی صورتحال آپ دیکھتے ہیں اور 57 اسلامی ممالک کی صورتحال دیکھتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ مملکتیں اپنے مصلحت کی بنیاد پر خاموش ہیں، لیکن قومیں خاموش نہیں ہیں۔ حتیٰ انگریز خاموش نہیں ہیں، حتیٰ یہودی خاموش نہیں ہیں جو عام لبرل یہودی ہیں، میں صہیونیوں کی بات نہیں کر رہا، حتیٰ مسیحی خاموش نہیں ہیں، ایتھسٹ خاموش نہیں ہیں، مسلمان خاموش نہیں ہیں۔ دنیا میں اب تک 5,500 سے زیادہ عظیم مظاہرے ہو چکے ہیں، چونکہ عوام یہی کام کر سکتی ہے۔ عوام اسلحہ لے کر نہیں نکل سکتی، اسلحہ لے کر نکلنا اور ظلم کا مقابلہ کرنا ریاستوں کا کام ہے، لیکن اس کے باوجود یمن سے، عراق سے، لبنان سے، غزہ سے، فلسطین کے اندر مختلف علاقوں سے، ایران سے، ادھر بعض دیگر علاقوں سے آپ دیکھیں گے لوگ نکلے ہیں اور انہوں نے صہیونیوں کا مقابلہ کیا ہے ریاستوں کی مدد کے بغیر۔ یہ جو ریاستوں کی مدد کے بغیر خود جوش طریقے سے اپنے آپ پر اعتماد کر کے لوگ نکلے ہیں، یہ وہی حسینی رستہ ہے۔ لہٰذا آج بھی حسین کا رستہ زندہ ہے۔ اگر حسین کا رستہ اپنانا ہے تو پھر گھر بیٹھ کر کسی مصلح کا انتظار نہیں، بلکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس کا رستہ ہے کہ اپنی بساط کے مطابق جو میں کر سکتا ہوں وہ میں کروں، جو آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کریں، جو مفتی صاحب کر سکتے ہیں وہ مفتی صاحب کریں۔ اپنی بساط کے مطابق اپنی توانائیوں کے دائرے میں رہتے ہوئے جو کچھ میں کر سکتا ہوں وہ میری اولین ذمہ داری ہے۔ اگر گھر بیٹھا رہوں کہ کوئی اور آئے اور یہ کام کرے تو اس کا مطلب ہے میں نے اپنے اس ذمہ داری کی ادائیگی سے، اس فریضے سے خیانت کی ہے۔ لہٰذا آج بھی اگر حسین ابن علی کی یہ یاد محرم میں، عاشور میں، چہلم میں، ان ایام میں عراق کے اندر، ایران کے اندر، افغانستان کے اندر، پاکستان میں، انڈیا میں، دنیا کے باقی ممالک میں اگر ہے تو اس کا ایک فائدہ کم از کم یہ ہے کہ اس ظلم کی داستان کو یہ جو انسان نکلتے ہیں یہ خاموش ہونے نہیں دیتے، اس کو زندہ رکھتے ہیں اور لوگوں کے دلوں کو ہمیشہ اس موضوع کی طرف متوجہ رکھتے ہیں تاکہ جہاں اس طرح کی صورتحال پیدا ہو وہ لوگ جن کے اندر واقعی نور ہے وہ کم از کم اس ظلم کے خلاف نکل سکیں، جس کا اظہار اس وقت لبنان سے یمن اور صنعاء تک آپ کو نظر آتا ہے۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں میں جو بہت ساری برائیاں بھی آپ کو نظر آتی ہیں، بہت سارے انحرافات بھی نظر آتے ہیں، بہت ساری ایسی حرکتیں بھی جو دین کی تعلیمات سے ٹکراتی ہیں، ایسی بھی نظر آتی ہیں، لیکن ان کے اندر رہتے ہوئے ان چیزوں کی نفی کرتے ہوئے یہ جو عشق حسین ہے، راہ حسین سے ایک لگاؤ ہے، حسین ابن علی کی یاد میں اپنی آنکھوں سے اشک بہانا ہے اور اس کے نتیجے میں ظلم اور ظالم کی نفرت کو اپنے دل میں پروان چڑھانا ہے، یہ بہترین اور اعلیٰ ترین تحفہ ہے ان ایام کا، تاکہ وہ جو انسان اپنے اندر ضمیر رکھتا ہے اس کا ضمیر زندہ رہے، اور جب کبھی جہاں کہیں جس تاریخ میں جس معاشرے میں
انہیں اس طرح کا ظلم نظر آئے اس ظلم کے خلاف لب بھی کھولے اور ہاتھ بھی اٹھائے. صحیح، بے شک. تو مفتی حنیف قریشی صاحب، یہ پچھلے 8-9 ماہ میں ہم نے جو غزہ میں ظلم و ستم ہوتے دیکھا، اس پر آپ کی کیا رائے ہے کہ جو مسلم ممالک تھے کیا انہوں نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا؟ کیا کچھ علامتی احتجاج ریکارڈ کروا دینا یا کوئی علامتی مظاہرے ہو جانا اس مسئلے کا حل ہے، یا پھر یہ تمام مسلم ممالک کو اکٹھے ہونا ہوگا اور ایک واضح اور مؤثر پیغام دینا ہوگا مغربی دنیا کو؟ دیکھیں، بنیادی طور پر تو جو اس وقت غزہ کے اندر جو لڑنے والے مجاہدین ہیں، انہوں نے ایٹم بم رکھنے والے اور بڑی بڑی فوجی طاقتیں رکھنے والے مسلمان حکمرانوں کو خدا کی قسم ان کے منہ پر جوتے مارے ہیں، تھپڑ مارے ہیں. یہ جو لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا جا رہا تھا کہ جی آپ بموں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، مرکاوا ٹینکوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کے پاس F-35 ہیں، F-16 ہیں، وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا کر جہاں یہ کہا جا رہا تھا کہ کل 40 کلومیٹر کی 10 کلومیٹر چوڑی پٹی ہے، تو اس کو تو جناب وہاں دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی رکھنے والی اسرائیلی فوج وہ تو چند دنوں کی گیم ہے اور جناب وہ تو وہاں تیس نیس کر دیں گے سب کچھ. لیکن دنیا نے دیکھا ہے کہ اس وقت میں کہہ رہا ہوں کتوں کی طرح وہ لوگ مر رہے ہیں. کن کے ہاتھوں؟ جن کے پاس زیادہ سے زیادہ کلاشنکوف ہیں یا چھوٹا موٹا اسلحہ ہے. تو بنیادی طور پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تربیت قرآن مجید میں کی ہے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی جنگ لڑ کر، احد کی جنگ لڑ کر، اور بعد ازاں صحابہ نے 30-35 ہزار کی فوج کے ساتھ 3.5 لاکھ کی فوج کو شکست دے کر روم اور فارس اور بڑی بڑی سپر طاقتوں کو گھٹنوں کے بل گرا کر ہمارے لیے یہ راستہ واضح کیا تھا، روشن راستہ دکھایا تھا کہ مسلمان اسلحے سے بھی ٹھیک ہے لڑتا ہے، وہ ایک ذریعہ ہے، لیکن اصل اس کی قوت جذبہ ایمانی اور اس کا وہ جذبہ حریت ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنا رنگ دکھاتا ہے. تو اس وقت وہ جو جذبہ دکھانے والا معاملہ تھا، میں کہتا ہوں تاریخ انسانی میں یہ بہت کم قوموں نے وہ جذبہ دکھایا ہوگا کہ جو اس وقت غزہ کے اندر مسلمان مجاہدین دکھا رہے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے چھوٹے چھوٹے بچوں کے چیتھڑے اٹھا کر وہ مائیں شاپروں میں ڈال رہی ہیں، اور اس کے باوجود وہ لوگ جناب اپنے اس حقیقی مشن سے اور جذبہ آزادی سے وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے تو جو کرنا تھا وہ انہوں نے کر دکھایا ہے. لیکن دوسری طرف جتنی شرمناک خاموشی مسلمان، جسے آپ یوں کہہ رہے ہیں پوری امہ میں بات مجرمانہ خاموشی اس کو کہا جا سکتا ہے، مجرمانہ خاموشی. کوشش کریں گے مفتی صاحب کے آنے والے دنوں میں مزید بھی ہم اس پر آواز اٹھاتے رہیں، چونکہ آج تھوڑی سی وقت کی کمی ہے. بہت بہت شکریہ مفتی حنیف قریشی صاحب، علامہ امین شہیدی صاحب، آپ اسٹوڈیو تشریف لائے. اسی کے ساتھ ناظرین آج کے اس خود سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.